آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب کیسر احمد راجہ صاحب۔ پاکستان میں اتنے راجپوت ہیں کہ قومی اسمبلی کی 124 سیٹوں پہ ہمارا ووٹ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے راجپوتوں کا 124 سیٹوں پہ۔ اسلام جو ہے اس میں آپ کی کیا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشن میں، اسلامک ایجوکیشن میں؟ جب پاکستان میں میں نے پڑھا، میں نے کرسچن اسکول میں پڑھا۔ اب یہ مفتی ہمارے جو کراچی والے صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے ایک باقاعدہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ اسمگلنگ اٹ سیلف جائز ہے۔ فتویٰ کبھی بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتا۔ آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا فتویٰ یا الگ ہے؟ جیسے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا علم ناقص ہے؟ ویسے تو اچھے، وہ ٹھیک پڑھے لکھے آدمی ہیں، یا یہ ویوز لینے کا چکر ہے؟ اسلام ہے، ہمارا دین ہے، یہ کیا بالکل ایک الگ چیز ہے اور سائنس الگ ہے، یا ان کا کوئی آپس میں جوڑ بنتا ہے؟ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ ساحل ادیب صاحب آپ کے دوست ہیں، میں نے کچھ ویڈیوز آپ کی دیکھی اکٹھی، تو کیا پھڈا تھا جو انہوں نے کہا جی انہوں نے کاٹ دیا، آپ نے کہا جی ہم نے نہیں کاٹا، یعنی وہ رولا کیا تھا؟ مجھے صرف اس چیز سے ایشو تھا کہ میرا آپ کا ایک اگریمنٹ ہوا ہے کہ یہ پارٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں، اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کاٹ دو، تو پھر پبلک میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ میرے پاس رائٹ نہیں تھا کاٹنے کا۔ لوگ تو گالیاں بھی دیتے ہیں تو میں رسپونڈ نہیں کرتا، تو ان کی بات کو نہ کرتا، صرف یہ تھا کہ ایک ریپوٹیشن جو پریزرو کرنے کے لیے مجھے اس سے بات کرنی پڑی۔ اچھا، مرزا صاحب ہمارے جو ہیں وہ آج کل بہت چھائے ہوئے ہیں، آپ ان کے خیالات سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں اور کس حد تک، یعنی کن کن چیزوں پہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ قادیانیوں کے لیے بہت زیادہ اسپیس بناتے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی دائرہ اسلام کے اندر لے کے آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مجھے ان کا نعرہ ہے تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ساڑھے نبی جد، بھائی نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے مثل بے مثال ہے نا، ان کا تو کسی وقت کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بابے کا بابے کے ساتھ کر سکتے ہیں نا۔ اس نعرے کو اگر تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ کریں، جو علمی فراڈ یہ انسان کرتا ہے، کلیم تو کر دیا ایز اے موٹو، ہی تھنکس میں اب وہ حرف آخر ہو گیا ہوں کہ میں اسلام کو چینج کر دوں تو بھی میرا رائٹ بن گیا۔ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ گروپ ہے پاکستان میں جنہوں نے اپنا نام رکھا ہے حزب الشیطان، کئی ہزار لوگ انہوں نے اپنے گروپس میں شامل کیے، بیسیکلی اسی کو یہ پورنوگرافک فلاسفی کرتے ہیں۔ جو قرآن کے حوالے سے آپ نے سنا وہ ایک ان کا ایکٹ ہے، اس کے علاوہ ان کے ملٹیپل ایکٹس ہیں، اور خاموشی کے ساتھ ان کے خلاف قانون سازی بھی ہو رہی تھی۔ ان کے قانون میں تھے کچھ 40 کے لگ بھگ لوگوں کو سزائے موت ہوئی۔ اور جب چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس کے اندر تو پوری ایک قادیانی لوبی ایکٹیو ہے، سارے سیکولرز ہیں اس کے اندر، انڈیا کے بہت بڑے، ان کی 0091 جو فون نمبر ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اس کے اندر شامل ہے۔ میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی، تو پورا مافیا کام کر رہا ہے پاکستان میں۔ 6 طرح کی بلاسفمی کا پہلے ایویڈنس مانگتا ہے کہ آپ نے ان سٹیجز سے گزر کے پھر آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، اور اس میں کم سے کم یہ کہ قرآن کے اوپر اپنے پاؤں رکھنا ہے، یہ کم سے کم ہے۔ السلام علیکم، آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میرا نام رائے منظور ناصر ہے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت ہی ایک یونیک شخصیت ہیں، اور ان کے بہت ساری شخصیت کے پہلو ہیں۔ ایک بہت جینون انٹلیکچوئل، یہ میں جان بوجھ کے جینون کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، آج بھی سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب کیسر احمد راجہ صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس لیے میں نے کہا میں آپ کے اور پبلک کے درمیان زیادہ عرصہ حائل نہیں ہوتا، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، ویری کائنڈ آف یو سر۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لکھتے ہیں کیسر احمد راجہ، جی اچھا راجہ ہمارے بڑے دوست ہیں، سلطان سکندر راجہ، ٹھیک ہے نا، کئی راجہ ذوالقرنین، تو یہ آخر میں راجہ لگا ہو اور شروع میں اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو مطلب آپ شروع میں کیوں نہیں لگاتے اور آخر میں کیوں لگاتے؟ فرق نہیں ہے تو آپ شروع میں لگا لیں یا آخر میں لگا لیں۔ مین چیز راجہ میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ راجہ ایز دی جو بلڈ لائن ہے راجپوتوں کی وہ کیری کر رہے ہیں، یا جو ایک عزت کا ایک لقب
ہوتا ہے جیسے چودھری صاحب ایک عزت کا لقب ہے, ملک صاحب ہے, ایسے ہی راجہ بھی ایک عزت کا لقب ہے, ان وچ کیس یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے راجپوت. تو اس میں صرف ڈفرینسیشن یہ ہوتی ہے, باقی پہلے لگا دیا یا آخری لگا دیا اس میں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں. تو آپ کا تو ماشاءاللہ یہ بیلٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے پٹھوار ریجن سے, پھر آگے پورا آزاد کشمیر. اچھا میں سمجھتا تھا کہ راجے ادھر ہی ہیں. میری پوسٹنگ گلگت بلتستان میں رہی ہے 2014 سے 2016 تک, تو وہاں بھی سارے راجے مہاراجے اسٹیٹس جو تھیں پہلے, تو راجگان کا یعنی وہاں بھی بڑا وہ ہے. دیکھیے راجپوتوں کا یہ ہے نا کہ اب یہ اس میتھولوجی کو ہم سبسکرائب نہیں کرتے, لیکن جو اس کے میتھولوجیکل اوریجنز ہیں کہ یہ 3 طرح کے راجپوت ہیں, جن میں پھر آگے 36 ان کی برانچز ہیں. تو اس کے اندر پدن ونشی ہے, سوریہ ونشی ہے, چندر ونشی ہے جو ہماری بلڈ لائن ہے. تو پھر وہ مین کاسٹس ہیں, آگے ان کی سب کاسٹس ہیں. جیسے ہم بھٹی راجپوت ہیں, ان کی ذیلی کاسٹ ہے کلیال راجپوت. تو اب دنیا میں کوئی بھی راجپوت ہے, ہی ہیز ٹو کنفارم ٹو دوز اوریجنل 36. اس کے باہر کوئی راجپوت نہیں ہے. رائے جو ہیں یہ سارے ہمارے جو ہاں یہ سب اسی کزن, ہمارا پورا اسٹرکچر دیکھا ہوا ہے, ہم آپ سب اس کے اندر ہیں. اب کسی جگہ پہ راجا لکھا جاتا ہے, کسی جگہ پہ نہیں لکھا جاتا. جیسے آپ یہ سینٹرل پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں, ساہی وال وغیرہ دیکھیں. اب ساہی جو ہے یہ مطلب ایک انفیکٹ مجھے ایک دفعہ اپروچ کیا پاکستان کی ایک آرگنائزیشن نے جو راجپوتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جوائن کیجیے ہمیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا جناب. تو انہوں نے کیلکولیشن کی کہ پاکستان میں اتنے راجپوت ہیں کہ قومی اسمبلی کی 124 سیٹوں پہ ہمارا ووٹ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے راجپوتوں کا. 124 سیٹوں پہ اتنے زیادہ ہیں. تو خیر میں نے جوائن تو نہیں کیا, میں نے کہا یار اب ٹھیک ہے اب زمانہ دعا کرتے ہیں. اچھا آپ کا بیسیکلی تعلق گجر خان سے ہے, راولپنڈی سے. جی. تو بس تھوڑا بتائیے گا کہ آپ کی ابتدائی اسکولنگ کہاں پہ ہوئی, پھر آگے آپ نے کیسے تعلیم حاصل کی, میں خود کو ایک انٹرنیشنل جپسی یا بین الاقوامی بنجارا آپ کہہ لیں, اس طرح سے میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ بہت بچپن کی تعلیم ہماری جو ہے وہ دبئی کی بھی رہی. میری دبئی کی یادیں جو ہیں وہ گرے یادیں ہیں. ابھی جو دبئی ہے یہ اس وقت بن رہا تھا, تو میں گرے اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ہر طرف وہاں پہ مجھے یاد ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پڑے ہوا. آپ کے والد صاحب دبئی میں تھے اس وقت؟ وہ دبئی میں تھے. اچھا. تو وہ ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی جاب تھی وہاں پہ. تو اس زمانے میں یہ دبئی بلڈ ہو رہا تھا, تو ہمیں ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا ہمارا مجموعی طور پہ. تو اس کے بعد پھر پاکستان آئے, پھر نیدرلینڈس. پھر میرے والد صاحب بہت ویژنری آدمی ہیں, ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ان کی گراؤنڈنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے, اس کے اوپر جو مرضی بلڈنگ بن جائے. تو میں پھر فرام 1989 ٹو 1998 یہ ٹائم میں نے پاکستان میں گزارا, جس میں میں نے فل آن ایک جو دیہاتی لائف ہے وہ. اس سے پہلے آپ کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی؟ نہیں, میں اس وقت تو میری 8-9 سال عمر تھی میری. اچھا. تعلیم کے لیے ہی میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا تھا پاکستان. تو پھر آپ پنڈی پڑھتے رہے, راولپنڈی اسلام آباد؟ گجر خان میں زیادہ. اچھا, ویری گڈ. تو دیہاتی آدمی تھے, تو اس زمانے میں جو بھی ہوتا تھا 90s کے جو پاکستانی ہوتے تھے, بسوں وہ ڈرائیوروں سے وہ لڑائی جھگڑا بھی وہ اسی کلچر کا حصہ رہا, فصل کاٹنے بھی اسی کا رہا. تعلیم اسکول بھی اچھا رہا. کچھ ٹائم ایسا تھا کہ دیہات کے لوگ ہمیں شہری لوگ سمجھتے تھے, اس لیے کہ شہروں میں پڑھنے کا رواج کم تھا اس زمانے میں ہمارے علاقے میں, اور شہروں کے جو ہمارے ساتھ بچے پڑھتے تھے وہ ہمیں دیہاتی سمجھتے تھے کہ یہ گاؤں سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو وہ بھی ایک ٹائم رہا, بٹ پوٹنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر. اس کے بعد پھر آپ باہر چلے گئے یا پاکستان میں؟ پھر میں 98 میں پھر میں باہر چلا گیا. اچھا, یورپ میں؟ جی. یورپ کہاں پہ آپ نے پھر آگے پڑھا؟ 3 سال میں نیدرلینڈس میں رہا. اچھا. جہاں پہ اوریجنل ہماری فیملی جہاں پہ اس نے مائیگریٹ کیا تھا پاکستان سے. رائٹ. پھر اگین والد صاحب کا آئیڈیا تھا کہ نیدرلینڈس سے یو کے اگر ہم جائیں تو وہاں پہ چونکہ ایکسپوجر زیادہ ہے, کیونکہ نیدرلینڈس جو ہے وہ بہت ہائیلی پروڈکٹیو ملک ہے, لیکن اس کی آؤٹ ورڈ ٹینڈنسیز نہیں ہیں. وہ زراعت میں بہت آگے ہے, ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے, وہ چیزوں میں بہت آگے ہے, لیکن ان کا یہ جو ہے یہ گلوبل ایکسپینشن یہ وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو اب نیدرلینڈس کے مڈل میں کسی جگہ سے بھی آپ ڈرائیو شروع کریں تو 2 سے 3 گھنٹے کے اندر بارڈر آ جائے گا, اور اس کے اندر سارا. جبکہ یو کے کا ایک بہت بڑا امپائر رہا, ابھی بھی دنیا میں کلچرل ہیجمنی بہت زیادہ ہے, انگلش لینگویج پھر ہماری ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنتی بھی ہے. تو آپ نے کس سبجیکٹ میں ڈگری لی آخری؟ تو میں نے ڈگریاں تو آپ نے کئی حاصل کی ہوں گی, ساری بتا دیں. آخری میری جو تھی وہ انفارمیشن سائنسز میں. اچھا, انفارمیشن سائنس ود انفیوژن آف بزنس مینجمنٹ, لیکن فوکس زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن سائنسز پہ. تو مینلی آپ کا یہ جو مین سبجیکٹ ہوتا ہے وہ انفارمیشن سائنسز ہے؟ اچھا, میرے ساتھ یہ ہوا کہ
یہ بات میں نے کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں نہیں بتائی. اچھا تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں. یو آر آنرڈ. نیدرلینڈس میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ جب اسکول میں ہوتے ہیں تو وہ بچے کی ایکڈیمک پروفائلنگ کر کے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ کس فیلڈ میں بچا جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے. تو میں وہاں پہ لینگویج بھی میں سیکھ رہا تھا کیونکہ میں 98 تک تو میں نیدرلینڈس میں نہیں تھا, یعنی کہ 89 میں نیدرلینڈ سے نکل کے واپس میں 1998 میں نیدرلینڈس واپس گیا میں. تو جب میں دوبارہ میں نے وہ لینگویج میں سیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, تو میری فیملی کو بلا کے تو ہمارا جو اسکول تھا انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے کچھ ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ ملٹی ڈسپلنری ہمیں اس کی لگتی ہے, تو اسے یہ کنفائن ہو جائے گا اگر اس کو کسی ایک جگہ پہ ہم نے ریکمینڈ کیا. تو لیٹ ہم ایکسپلور لائف فریلی, یہ اس نے جہاں پہنچنا ہوا پہنچ جائے گا. تو ان کی یہ بات پارشلی ٹھیک تھی لیکن کلی طور پہ ٹھیک اس لیے نہیں تھی کہ میں نے جہاں پہنچنا تھا ایکڈیمکلی وہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں میں کہیں پہنچوں کیونکہ اس سے انسان کی جرنی وہ پوری ہو جاتی ہے. تو میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی, میں نے لاء بھی پڑھا, میں نے انفارمیشن سائنسز بھی پڑھی, میں نے انفارمیشن سسٹمز بلڈ بھی کیے. الحمدللہ اللہ نے موقع دیا, میں نے دنیا میں کوئی 1100 سے زیادہ بزنسز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں مدد کی. 85 ملکوں میں میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آج بھی ہیں, کلائنٹس بھی ہیں, اور میں لیگل ایڈوائز بھی کرتا ہوں. میں سائیکالوجی میں بھی میرا کام ہے, اور فلاسفی آف ریلیجن, فلاسفی آف سائنس میرے مضامین ہیں. بہت عرصے سے میں ان کو پڑھ رہا ہوں, اس کے اوپر میں لیکچرز بھی دیتا ہوں, میں پڑھاتا بھی ہوں. کوچنگ میں جتنے آسپیکٹس ہیں وہ سارے کرتا ہوں. تو ٹو می اٹ واز لائف. میرے 2-3 چیزیں جو مجھے سمجھ نہیں آئی زندگی میں, ایک میتھس اس طرح سے مجھے سمجھ نہیں آیا, آئی تھنک دیٹس بٹ آف پرابلم. فزکس کے ایکویژنز, میرا دماغ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو یا ذہن ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو پوری طرح ڈیسائفر کر سکوں. لیکن بیونڈ دس آئی ہیو بین بلیسڈ کہ میں نے بہت انجوائے کی ہے ایکڈیمک اور پروفیشنل لائف. ماشاءاللہ. تو یہ ان چیزوں کا مطلب سائیکالوجی, لاء, انفارمیشن سائنسز, فلاسفی آف سائنس, ان چیزوں کا ظاہر کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے, بٹ آئی لو دیم ان اے وے کہ جیسے انسان کے بچوں کی مختلف طبیعتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ کسی ایک طبیعت کو پریفر نہیں کرتا, سب کو پسند کرتا ہے. سو آئی لائک ٹو تھنک کہ میرے لیے یہ ایسا ہی معاملہ نہیں. وہ تو جب تک آپ کا چیزیں بلینڈ نہیں ہوتی نا, آپ کی پوری پرسنالٹی نکھر کے سامنے آتی ہی نہیں ہے. علامہ اقبال کو دیکھ لیں نا, کدھر بارٹ لاء, کدھر فلاسفی میں پی ایچ ڈی, کدھر شعر و شاعری, اور کدھر پالیٹکس. ٹھیک ہے نا, 4-5. ہاں ایگزیکٹلی, وہ پرسنالٹی تو بنتی ہی اس سے ہے. جو بالکل یونی ڈائریکشنل ہے نا, وہ پھر اسی کے اندر ہی بندہ بس رہ جاتا ہے ایک بریکٹ کے اندر. اچھا ابھی ہم تو مطلب آپ کا میں بہت سنتا رہتا ہوں, دیکھتے رہتا ہوں, کچھ جگہ ہم اکٹھے بھی ہوتے ہیں, تو مجھے آنیسٹلی بہت خوشی تھی کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ سے کوئی ایکسپلور کروں آپ کو اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں. مطلب ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ تو اسلام جو ہے اس میں آپ کی کیا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشن میں, اسلامک ایجوکیشن میں؟ کوئی مدرسہ, کوئی ایم اے اسلامیات, کوئی پی ایچ ڈی, کہاں سے؟ 2 آپ کہہ لیں کہ برتھس ہیں میری ان اسلام. ایک تو نیچرل برتھ جو ہے وہ گھر میں جیسے ہم قرآن پڑھ لیا, ناظرہ کر لیا, قرآن ختم کر لیا 2 دفعہ, بس دیٹس اباؤٹ اٹ. میری جو اصل ایکسپوجر ٹو اسلام ہوا تھا وہ 9/11 کے بعد ہونا شروع ہوا تھا. اوکے رائٹ. میں 2001 میں نومبر میں گیا تھا نیدرلینڈ سے یو کے. 9/11 کو بھی کچھ ہفتے ہی ہوئے تھے. تو میں نے بڑے ہی ایک ہاسٹائل یو کے میں قدم رکھا تھا جہاں پہ ہر چیز ہی مسلمانوں کے خلاف تھی, پورا یورپ بھی مسلمانوں کے خلاف تھا. تو اس میں we were made to question everything about our religion. ہر چیز جو مجھے اسلام کے بارے میں پتہ تھی, ان کے آیتیں آ رہی ہیں, کافروں کو پکڑو, مارو, یہ کرو, گھات لگا کے بیٹھو. سورہ توبہ میں ساری باتیں تو لکھی ہوئی تھی, لیکن وہ عجیب اس لیے لگتا تھا کہ گھر میں تو کبھی پیرنٹس نے بات نہیں کہی تھی کہ ہمارا کافروں سے یہ کوئی ہے. ہم تو کہتے ٹھیک ہے, وہ بھی انسان ہے, ہم انسان ہیں, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, ہمارا اپنا طریقہ کار ہے, بٹ وی کو ایگزسٹ ایز ہیومنز. میں پاکستان میں جب میں نے پڑھا, میں نے کرسچن اسکول میں پڑھا, یعنی کہ میری فیملی تو اتنی زیادہ اس میں تھی کہ انہوں نے اس چیز کا بھی نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہیں. کرسچن اسکول میں میرے ون آف دا بیسٹ ٹیچرس الیاس برکت صاحب ہمارے کرسچن ٹیچر تھے. تو لیکن یہاں پہ تو یہ باتیں ساری اور ہیں. تو میں پھر مجھے 2 ہی باتیں تھی کہ یا تو اسلام کو پھر میں چھوڑ دوں, تو یا پھر اسلام جو اصلی ہے مجھے اس طرف جانا پڑے گا کہ اب یہ حالات ایسے ہیں. اور میری دادی جان ایک بات کہا کرتی تھی کہ انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو پھر 2 ہی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ یا تو وہ ٹھیکرا بنتا ہے یا ٹھاکر بنتا ہے. کیا بات. تو مجھے دادی جان کی بات یاد تھی, تو میرے پاس کیا میں ٹھیکرا بن جاؤں یا میں ٹھاکر بن جاؤں. تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو بیکم ٹھاکر. یہ پڑھتے تو ہیں. تو آپ نے خود سیلف اسٹڈی کیا یہ سارا؟ میں نے سیلف اسٹڈی کیا. اچھا. میں انفارچونیٹ ایک بات ایسی رہی ہے کہ جب میری عمر کے لوگ درس نظامی اور اس طرح کے انتہائی کمپلیکس ریلیجس کورسز کر رہے تھے جس کے اندر
ग्रामर की नुआंसेस से लेकर शरीयत फ़िक़्ह की नुआंसेस मौजूद हैं. मैं उस वक्त एथीज़म पढ़ रहा था, मैं सेकुलरिज्म पढ़ रहा था तो मेरी फॉर्मल एजुकेशन इसमें एज सच वो नहीं. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैसे तो अगर आप एम.ए. इस्लामियात भी कर लें ना और उसके बाद PhD इस्लामिक स्टडीज़ भी कर लें तो हमारे उलमाए कराम कहते हैं जो मदरसे नहीं गया उसको इस्लाम नहीं आ सकता. आई एक्चुअली लार्जली एग्री विद दैट. मैं इस चीज़ का बड़ा क्रिटिकल हुआ करता था, लेकिन जब मैंने वो सिलेबस देखा कि असल में मैं मदरसे के बारे में समझता हूँ कि मदरसा कम्युनिकेशन पे लैक करता है. जो सब्सटेंस है, जो क्वालिटी है, मेरा ऐसा, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में UK में पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है. मैं जब डेटा साइंस वहाँ पे पढ़ाता था कि जो आपके पास एक रॉ इन्फॉर्मेशन आती है, टू कन्वर्ट दैट इनटू एक्शनेबल इंटेलिजेंस, पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है. बिल्कुल. तो मैं समझता था कि ये इंसान किस हद तक अपनी इल्म के हवाले से चला गया है कि वो एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन में से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके उनको एक्शनेबल बना सकता है और उसके ऊपर केस डेवलप कर सकता है, उसके ऊपर बॉडी ऑफ नॉलेज बना सकता है. लेकिन मैंने जब उसूल हदीस का इल्म देखा, आई वाज स्टन्ड कि उससे फार सुपीरियर और एडवांस तो हमारा सैकड़ों सालों से मौजूद है जो मदरसे के पास है. मदरसे की मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी है कि उन्होंने उस तरह से, या उन्होंने बाकी दुनिया को खुद से कमतर समझा, ये हो सकता है, या उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी. उनके पास जो नॉलेज है, रिलीजियस नॉलेज, वो भले इकोनॉमी का हो या पॉलिटिक्स का हो, लॉजिक का हो, मैं मतलब उसमें जो पढ़ाया जाता है, ये जो कलाम ट्रेडिशन है, उसमें जो लॉजिक की जितनी डेप्थ में वो जाते हैं, आई डोंट थिंक हमारे यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा उनके साथ प्योर लॉजिक के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है. सिलोजिज्म कैसे क्रिएट किया, ये टर्म्स डिफरेंट है, मदारिस में ये नहीं की जाती, वहाँ पे टोटली डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं. इंटेलेक्चुअली अगर आप उस नॉलेज को पढ़ें अगर, तो वो आपको डिमीन नहीं करता नॉलेज. ये अच्छी बात है. शहादतुल आलमिया के बाद देखें ना, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, PhD है, वो है मुफ्ती. एग्जैक्टली. तो आपने कहा ना, इकनॉमिक्स भी उनको आती है और मंतक भी आती है और कलाम भी और सारा कुछ. अब ये मुफ्ती हमारे जो कराची वाले साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, लोग तो उनके साथ एक साहब का लक्का लगाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है. अच्छा, उन्होंने एक बाकायदा फतवा जारी किया है कि स्मगलिंग इटसेल्फ जायज़ है. और एक बंदा, आपको पता है स्मगलिंग बोर्ड उसका है, तो वो कहता है मेरे पास तो फतवा है. इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, जो फतवे का इल्म जो है, वन ऑफ दी, जिसमें जो आप कह लें कि ब्यूटीज़ हैं, कि चूँकि ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हवा में नहीं हो सकता, आपको इसकी एक एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करनी होती है. और यही वजह है कि जस्ट लाइक एनी साइंटिफिक थ्योरी आप इसको गलत साबित कर सकते हैं. कि फतवा कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, इट्स रिलेटिव विद इन अ वेरी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. तो कोई भी आप इसके काउंटर फतवा दे सकते हैं कि मुफ्ती साहब ने इस वजह से गलत. आप क्या फतवा देते हैं कि ठीक है उनका फतवा या अलग है? देखिए, इसमें अब जो कि मैं फ़िक़्ह पे बात करता नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपने एक ये तो प्योर इकोनॉमिक्स है. देखिए ना, ये तो सीधी इकोनॉमिक्स की बात है ना, कि आप एक चीज़ खरीद के उस पर टैक्स दे रहे हैं. करोड़ की चीज़ है, 50 लाख टैक्स दिया, वो आपको 1.5 करोड़ में पड़ रही है. दूसरे भाई साहब बॉर्डर से चोरी लेके आते हैं और मौलाना साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब बल्कि कि जायज़ है. अच्छा, अब मैंने चूंकि मुफ्ती साहब का फतवा सुना नहीं, मैंने सुना है, ये क्वेश्चन की हद तक मैं इसको ओन करता हूँ. मैं सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ना, कि मेरी इस पे असेसमेंट ये है कि देखें, स्मगलिंग एक चीज़ होती है ना कि फ़ी नफ्सी एक चीज़ है कि एज इन इट्स ओन नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस वो गलत है. आई डोंट थिंक स्मगलिंग पे ये रूल अप्लाई होगा, लेकिन इट डजंट मीन कि ये हलाल हो जाएगी. यानी स्मगलिंग को आप चोरी नहीं समझते? देखिए ना, मिसाल के तौर पे जैसे चोरी है, अच्छी एग्जांपल है कि हर सूरत में ये है. ये चोरी की किस्म है. मैं अर्ज़ करता हूँ कि स्मगलिंग है कि हिस्टोरिकली स्मगलिंग का कॉन्सेप्ट कोई नहीं था. तो खुले बॉर्डर होते थे, तजारती काफिले आते थे, जाते जा रहे थे. तो ये इन इट्स ओन नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस गलत चीज़ नहीं है. लेकिन अब जबकि हमारे पास नेशन मैं सिर्फ कतक कलामी माफ़ी, ये कुदरती आपने वर्ड से मुझे ऐसे दे दिए हैं. बस छोटा सा सवाल है, मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा इंटरप्ट ना करूं. देखिए ना, एक रोड पे गाड़ी जा रही थी, आज गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक इशारा लगा. मैं इसी तरफ आ रहा हूँ. Am I right? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ. तो पहले ठीक है, नहीं था तो नहीं था भाई, अब उन्होंने कह दिया कि ये आप टैक्स देंगे तो लाएंगे. अर्ज करने का मतलब ये है कि एक चीज़ होती है ना कि जो बाय नेचर है ही गलत. जैसे चोरी हर सूरत में गलत है. लेकिन ये जो हम स्मगलिंग वगैरह की बात कर रहे हैं कि ये तो टर्म किसी ज़माने में थी नहीं ना, ये तो 1920 के अराउंड जब बॉर्डर्स बनना शुरू हुए, लेवीज, टैक्सेशंस, कस्टम्स, ये हिस्टोरिकली बातें तो नहीं.
تو یہ ود ان دا نیچر آف اٹس ایگزسٹنس تو غلط نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس ریاستیں ہیں، حکومت ہے، نظام ہے، اچھائی برائی کا معیار جو ہے، اور ایون فقہ حنفی میں تو یہ بات ویسے بھی کہ حکمران نے ڈکلیئر کر دیا تو پھر فقہ میں بھی آپ کو ماننا پڑے گا، یہ تو اصول ہے فقہ حنفی کا نا. تو اب یہ حرام ہے، اب اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. کل رولز پھر چینج ہو جائیں تو یہی حلال ہے، یعنی کہ ایز اے میٹر آف ایگزسٹنس اس کو ہم قطعی طور پہ حرام نہیں کہہ سکتے. لیکن آج کی دنیا میں بہرحال یہ غلط ہے. یہ تو مسجد نبوی میں دیکھ لیں نا، مسجد نبوی مثال کے طور پہ کب یہ رولز بنے تھے کہ روزہ مبارک میں عبادت کرنے کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. بالکل. اب وہاں پہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ایک کوالیفیکیشن آپ کی بن گئی ہے کہ ایک ایپ ہوگی، اسی ایپ سے آپ کریں گے، وہ نسخ والی ایپ جو ہے، آپ کو ایک سلاٹ ملے گا، پھر آپ اس کے اندر کوئی میں ایسے 2 نمبر کام نہیں کر سکتے کہ کسی اور کی فون لے جائیں، یہ کرے، وہاں پہ پورا سٹاف بیٹھا ہے. تو بھائی یہ بذات خود تو غلط چیز نہیں تھی، لیکن اب انتظامی اعتبار سے غلط قرار دے دیا گیا تو اب ریگولیٹ ہو گیا. اسمگلنگ کا میں یہی کہتا ہوں کہ اب آپ اس کو ریگولیٹ ہو گئی ہے تو آپ نہیں کر سکتے. سر دیکھیں نا، اگر اسمگلنگ سے آپ کا 24-25 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے ملک کا، اس کا مطلب ہے 1-1 روپیہ ہر ایک کا اس بندے نے مارا ہے نا. وہ 25 کروڑ یعنی ملک کو دیواریں تو نہیں ہے نا، بندے ہی ہیں نا. یہ 25 کروڑ بندے کو ملا کے کھڑا کریں تو یہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے سر، وہ کسی زمین پہ کھڑے ہوں گے تو وہ تو دیکھیں نا ڈائریکٹ میرا پیسہ مار رہا ہے. ایسے ہی جیسے میں نے کہا چوری آپ چلے میں سرکاری پیسے چوری کر لیتا ہوں، ڈائریکٹ آپ کے نہیں کرتا تو میں ٹیکس کم دیتا ہوں. میرے پہ 1 لاکھ ٹیکس ہے، میں چکر مکر کر کے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہائر کرتا ہوں، یہ وکیل ہوا اپنا خود ہی میں، وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو 70,000 کر دوں، تو 30,000 میں نے چوری کی ہے. یعنی دیز آر فارمز کہ آپ ڈائریکٹ آپ کی چوری کر لیں. اچھا آپ آن لائن کسی کے ساتھ فراڈ کر لیں، آپ کہتے ہیں میری ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو بات تو الٹیمیٹلی وہی ہے نا کہ آپ نے اسٹیٹ کا مطلب لوگوں کو. اچھا ایک مفتی صاحب نے ابھی ایک تازہ ترین میں نے ان کی ویڈیو دیکھی اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، تو میں نے کہا چلے آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ سے رہنمائی لیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ جو جرمانہ کرتی ہے، جرمانے جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ سب غیر اسلامی ہیں اور جیل کی سزا بھی غیر اسلامی ہے. تو میں اس پر تبصرہ اس لیے نہیں کرتا کہ تبصرہ آپ نے کرتا یہ فیلڈ آپ کا ہے. یہ تو پھر بیسکلی بنیاد بات یہ ہے نا کہ پھر اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کو ہم ڈینائی کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام نے دیکھیے اپنے نظام حکومت میں الاسٹیسٹی رکھی ہے. الاسٹیسٹی کہ آپ زمانے کے مطابق آپ چینج کر سکتے ہیں. آبویس اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ گھوڑے کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس ہوگا یا نہیں ہوگا. نوائب اور ضرائب کی جو ہمارے کانسیپٹ ہے کہ سرٹن حالات میں گورنمنٹس ٹیکسز لگا سکتے ہیں، تو وہ تو آپ خلفائے راشدین کے دور میں دیکھیں گے کہ خلیفہ کے دور میں تھا، ایک میں نہیں تھا. کیونکہ اسلام آپ کو ایبسلوٹلی نہیں کہاں آپ نے اسپینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے 8 پروویژنس بتا دی کہ اسٹیٹ ایکسپینڈیچر یہاں پہ ہوگا، دیٹس فیئر انف، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن بیونڈ دیٹ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو پھر اس کو اگر آپ غیر اسلامی کہہ دے تو پھر اسلامی اس کا الٹرنیٹیو کیا ہوگا؟ تو یہ تو آپ دین کو پھر اسٹک کرنے والی بات ہے نا کہ. اور ایون شریعت میں جو 10 حصے عام طور پہ علماء ہمیں بتاتے ہیں، اس کے اندر جو عرف کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر تو حکومت کو حق ہی اتنا زیادہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو کنٹمپری پیراڈائم ہے اس کے مطابق قانون سازی کرے. یہی وجہ ہے کہ حدود کو بہت لمیٹڈ کیا گیا ہے. بالکل، تعزیر کے اوپر کوئی لمٹ نہیں. یہی میرا سوال تھا اگلا کہ تعزیر تو دیکھیں نا ہے ہی یہ کہ جج یا قاضی فیصلہ کرے گا. بالکل نہیں آپ نے اسے کوئی پنشمنٹ دینی ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہ تو جرمانہ کریں، اس کا مطلب یہ ٹریفک فائن سے لے کر پرائس کنٹرول تک قیدیوں کے سب مفتی صاحب کے نزدیک یہ غلط ہے. اچھا اب یہ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا علم ناقص ہے؟ ویسے تو اچھے وہ ٹھیک پڑھے لکھے آدمی ہیں، یا یہ ویوز لینے کا چکر ہے؟ اس میں 2-3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. میں نے چونکہ یہ بات خود سنی نہیں ہے تو اس لیے میں اسپیسیفکلی ان کی بات پہ تبصرہ نہیں کر رہا. یہ گارنٹی رکھیے کہ رائے صاحب جو بات میں کر رہا ہوں نا یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں اور آپ راج صاحب ہیں اور میں رائے صاحب ہوں. یہ ایسی ہی بات ہے. اگر مجھے کوئی ڈاؤٹ بھی ہو نا تو میں وہ بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ یوں ہے، یعنی یہ گارنٹیڈ بات ہے. آپ سمجھے آپ نے 2 دفعہ دیکھا ہے. بالکل درست بات ہے. لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ کل ذمہ داری میں نے بھی اپنے الفاظ کی اٹھانی ہے نا، اس کی پری کوالیفیکیشن کے لیے کہ میں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ڈسکلیمر آپ دے دیں کہ اب لیگل آدمی ڈسکلیمر دینا چاہیے. کہ اب اس پہ دیکھیں آئدر کانٹیکسٹ ان کی بات کا کیا تھا کہ وہ اس کو حدود سے کر رہے تھے یا اس سے پہلے کیا کہا بعد میں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب پاکستان میں بڑے مشہور عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے ایک انتہائی غلط بات جو ہے وہ ان کی ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں، انتہائی غلط بات. تو مجھے بھی سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ کیسے ایسی بات کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کلپ کے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک آدمی سے سنا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا
اور پھر اگلی انہوں نے بات کہی اور پھر کہا کہ یہ ساری بات غلط ہے. وہ پہلے اور آخری والا حصہ اس میں نہیں تھا. جب میں نے پورا کلپ سنا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے. نماز مت پڑھیں جب آپ نشے کی حالت میں ہوں. ہوں. اچھا صاحب, آپ اپنا کوئی استاد کسی کو ہوتا ہے نا زندہ یا جو نہیں بھی ہوں, مطلب بعض لوگ آج بھی شاعری میں علامہ اقبال کو یا کسی کو استاد مان لیتے ہیں, تو آپ کن کو مانتے ہیں؟ ڈپینڈز ہم کس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. اسلامک, ایز اے اسلامک اسکالر. اسلامک تو میرا اسلام کے ساتھ جو ایک چیز میں پہلے میں اسے ہماری گفتگو بڑی آسان ہو جائے گی کہ میرا جو زیادہ کام ہے وہ پولیٹیکل اسلام کے حوالے سے ہے. جو فقہ, تفسیر, احادیث, وہ میرا ذاتی شوق ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ میں نے مدرسے میں فارملی پڑھا نہیں ہے اس لیے میرے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے کہ میں اس پہ یقین کے ساتھ بات کر سکوں. میری جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کے حوالے سے کہ یہ سسٹم ہمارا ہونا چاہیے, آئی اگری ود ایوری ون. یہ جو ہمارے دو آئیڈیالوجیکل ڈویژن بنے, ایک اقامت دین کا اور ایک تزکیہ نفس کا. میں اقامت دین کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہاں, طریقہ کار پہ ڈفرینس ہو سکتا ہے. اس میں مودودی صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ہیں, کہ امین اصلاحی صاحب بھی, اور ان کا بھی تو ایک نظریہ تھا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے. دو آئی ہیو اے لاٹ آف ڈس ایگریمنٹ ود فراہی جو ایپسٹمولوجی ہے اس سے, لیکن اس معاملے میں ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ریلیجن صرف نماز روزے آپ کی ذاتی عبادات تک محدود نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے. دیٹ انکلوڈس دی پالیٹکس, دی اکانومی اینڈ دی کوڈ آف لا اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو اس میں یہ جتنے بھی ہمارے بڑے نام ہیں یہ سبھی اساتذہ ہیں. دیٹس گریٹ. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہم سائنس کو بلینڈ کر کے, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیونکہ ہم محرومیوں کے مارے لوگ ہیں, تو مطلب میں نے کوئی بات بتانی ہے کسی کو تو میں بتاؤں گا جی میں امریکہ سے آ رہا تھا, پھر میں سنگاپور گیا, ادھر ہم بیٹھے ہوئے تھے لی کوان یونیورسٹی میں, تو کسی نے کیلے کا چھلکا پھینکا تو دوسرے نے کہا یہ بڑی بری بات ہے. وہ پتہ کوئی بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیلے کا چھلکا نہیں پھینکنا چاہیے, لیکن میں نے اصل بتانا ہے کہ میں امریکہ بھی گیا اور وہ بھی گیا. اچھا وہ سائنس کو ہر ایک کے ساتھ ہم نے جوڑ جاڑ کے, آپ کو یاد ہوگا یہ کوئی 20-25-23 سال پہلے ایک صاحب تھے وہ پی ٹی وی پہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ مسواک کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ اٹلی کے فلاں ڈاکٹر نے, یہ دیکھیں 2 مریضوں کے نام اب آپ کو تو بہت آتے ہیں, یعنی حد سے زیادہ. تو اس سے ہماری کیونکہ غلام قوم ہے اوور آل ذہنی طور پہ بڑے مروب ہوتے ہیں, لیکن سائنس چینج ہوتی رہتی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں بھائی یہ جو اسلام ہے ہمارا دین ہے یہ کیا بالکل ایک الگ چیز ہے اور سائنس الگ ہے, یا ان کا کوئی آپس میں جوڑ بنتا ہے؟ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا. زبردست. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام اور میتھس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ ایک ڈفرینٹ باڈی آف نالج ہے. سائنس تو بائی اینڈ لارج باڈی آف نالج بھی نہیں ہے سوائے چند لوگوں کی, یہ ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے. یہ بات میں نے کئی دفعہ ایگزامپلس دی, اگر آپ الاؤ کریں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ دیکھیں آپ بابر اعظم اور ویرات کوہلی کا اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ دونوں ایک ہی اسپورٹس کھیل رہے ہیں, دونوں ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں, دونوں ایک ہی وقت میں کھیل رہے ہیں, وچ مینس کہ ایک ہی طرح کے بالرز کو فیس کر رہے ہیں. اب کسی کی رائے میں ویرات کوہلی اچھے بیٹسمین ہوں گے, کسی کی رائے میں بابر اعظم اچھے ہوں گے, لیکن آپ بابر اعظم اور فریج کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ویرات کوہلی اور موٹر سائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کمپیریبل تو ہونا. اسلام ایک وے آف لائف ہے, سائنس ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے جس کے اندر ہماری ڈسکوریز ایوری ڈے چینج ہو سکتی ہیں. اینڈ ون آف دی بیوٹیز جو سائنس کی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو کانسٹرکٹ ہے وہ ڈیڈکٹیو نہیں ہے بلکہ انڈکٹیو ہے, یعنی کہ اس کا جو استخراجی نہیں ہے, اس کا استقرائی ہے, وچ از ٹو سے کہ یہ کل بھی چینج ہو سکتی ہے. ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو انگلش بھی آتی ہے اور اردو بھی اس غضبناک لیول کی آتی ہے. سنی سنائی باتیں نہیں ایسا نہیں ہے, اور آپ جیسے حضرات سے ہی سنی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے, نارملی بدلنا کسی ایک زبان میں ہوتا ہے نا, آپ کو وہ دونوں ماشاء اللہ آتی ہے. بالکل سائنس کا بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ میں نے کہا فیشن بن گیا ہے. ابھی دیکھیں نا وہ ہماری جو ہے کتاب دی 100 جی جی مائیکل ہارٹس کی, اس پہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی حتیٰ کہ اس کی تعریف کی. بھائی پھر آپ اس کی ساری بات مانیں نا, میں نے اس پہ ایک ویڈیو کی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو ضرور بھیجوں گا. تو میں نے اس کے خلاف ویڈیو کی ہے. میں نے کہا پہلے تو دیکھیں نا ویریفیکیشن آپ کہاں چاہتے ہیں, ویریفیکیشن دیکھیں نا, آپ نے کہا ٹریفک والے روکا, ہاں جی آپ نے کہا جی میں ان کا جی شناختی کارڈ دکھایا, یعنی اس کا آپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے تو تصدیق چاہ رہے ہیں نا, یا گواہی یا ڈاکومنٹری کوئی چیز. تو میں نے کہا یہ 1978 سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ہمیں شک تھا, جو اس نے آ کے بتایا کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے. پھر جو آپ نے کہا نا یہ فریج والی بات بہت خوبصورت ہے آپ نے کی کہ ویرات کوہلی اور فریج, یا وہ کہتے ہیں نا مالٹے کا مقابلہ آپ سیب سے کریں یا سیب.
اچھا پھر وہ حضرت عمر فاروق کو اس میں 2 ہی ہستیاں لے کے آیا ہماری، تو وہ 52 نمبر پہ آپ مانیں کہ پھر ہٹلر ان سے اوپر ہے. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اچھا اب مجھے کہہ لیجیے ہمارے جو 3-4 مین اسٹریم کے ہیں، ایک تو مولانا اسحاق صاحب، اچھا میں نے ان کی خیر زیارت نہیں کی لیکن میں نے ان کی کیسٹیں سنی ہیں. اچھا وہ بھی بہت مطلب جیسے میلاد ہے اس طرح کی چیزوں کے بڑی پیور سے اور سادہ سے انداز میں وہ ان کا تھا کہ نہیں بالکل جو اصل اسلام ہے نا اس کی طرف جائیں روٹس پہ. اور آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے ٹوپی پہنی اور ٹوپی کے اوپر ایک وہ پرنا لیا اور محفل میلاد میں جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق نہیں تو پھر کی لے کے جاؤں گے. تو ان کے بارے میں تھوڑی، کیونکہ میں آپ سے اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا آپ اس سٹریم سے نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی چھاپ ہے، آپ نے سب کو پڑھا ہے. چھاپ سر اس حد تک غالب ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. اب ایک مولانا صاحب ہیں، ان کے پاس ہم جاتے ہیں کہ بھائی یہ طلاق دے دیا غصے میں 3 طلاق. ان کا کام ہے نا کہ تینوں چاروں رائے تو بتا دیں. مجال ہے جو وہ یہ بھی کہہ دے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. وہ کہتے ہیں اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ سچ ہے. کچھ چیزوں میں تو اختلاف نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، باقی بھی تھوڑا بہت ہے نا. تو اس لیے یو آر دی رائٹ پرسن کہ آپ ذرا میں گائیڈ کریں. یہ 5-6 مین پرسنالٹی میں پوچھنا ہے آپ سے. اصل میں مولانا اسحاق صاحب کی جو فیلڈ، آپ کی ملاقات تو نہیں ہوئی؟ نہیں ملاقات نہیں. اچھا میں نے ان کا کانٹینٹ بھی ایسے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، لیکن چونکہ وہ لائن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ان کی. میرا جو کام ہے وہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکری تحریک ہے، یا کہ کیوں اسلام ایز اے سسٹم ہونا چاہیے. ان کا اسلام کی تاریخ کے اوپر جیسے مشاجرات صحابہ کا جو مضمون ہے اس کے اوپر ان کی آراء تھیں، اور طلاق کے حوالے سے کہ ایک وقت میں ایک ہوتی ہے. اینڈ پہ وہ ادھر ہی آ گئے تھے جدھر آپ ہیں، اینڈ پہ ان کا اسی پہ آ گیا تھا کہ سسٹم جو ہے نا اس پہ آپ کام کریں. سسٹم پہ میں تو مطلب اس پہ تو میں ان کا کام میں اس سے نہیں میں مستفید ہو سکا. تو اس حوالے سے میں نے اتنا ہی سوشل میڈیا پہ جتنا دیکھا ہے اس سے زیادہ میں. ساحل ادیب صاحب آپ کے دوست ہیں، میں نے کچھ ویڈیوز آپ کی دیکھی اکٹھی. پھر اچھا آپ تو خیر بہت ہی دھیمے لہجے میں اور بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ، تو ساحل صاحب کو بھی انشاءاللہ کسی وقت انٹرویو کرنا ہے. تو کیا پھڈا تھا جو آپ نے کہا جی انہوں نے کہا جی انہوں نے کاٹ دیا، آپ نے کہا جی ہم نے نہیں کاٹا، یعنی وہ رولا کیا تھا؟ دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ عز و جل کے ہاں ہماری رجسٹریشن کس حیثیت سے ہو. سبحان اللہ. تو آئی ووڈنٹ وانٹ کہ میری اور ساحل ادیم کی اس حیثیت میں ہو کہ ہمارا کسی ویڈیو کے کاٹنے میں کوئی پھڑا ہو گیا تھا. اٹ وڈ بی کہ ہم نے اپنے اللہ کی توفیق جتنی بھی تھی اس کے مطابق ہم نے لوگوں میں ایک سائیکولوجیکل ریوائول کی بات کی کہ ہمیں دنیا میں واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو سائنس. نہیں پھر آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی نا دونوں بھائیوں کو. یعنی بات یہ بہت اچھی آپ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں جب پوڈ کاسٹ میں آپ دونوں بھائیوں نے الگ الگ بات کر لی جتنے اچھے الفاظ میں بھی کی. اب میں نے ظاہر سنی ہے تو میں سوال کر رہا ہوں نا آپ سے، اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ فیکٹس تھوڑا سا بتا دیں گے تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیے میں پرسنلی تو میرے بارے میں لوگ جو بھی بات کریں گے، چونکہ آپ پبلک میں بات کریں میں تو اچھی بات کروں گا. نہیں وہ دیکھیں وہ سب کا رائٹ ہوتا ہے کہ ایگری بھی کریں ڈس ایگری بھی کریں. میں اس پہ بات کرتا بھی نا سوائے ایک پوائنٹ کہ جس کی وجہ سے مجھے وہ رسپونڈ کرنا پڑا کہ انہوں نے یہ کلیم کر دیا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کا یہ جو حصہ ہے وہ شامل علی ظہیر صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ گدا حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ حصہ میں نے کاٹ دیا. حالانکہ ہماری کو 25 منٹ کی کال اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہوئی جس میں میں نے انہیں یہ بات کہی ضرور تھی کہ دیکھیں آپ کا یہ ہمارا کیا تعلق ہے فقہی معاملات سے، ہم نے پولیٹیکل اسلام پہ بات کرنی ہے. تو انہوں نے ایگری کیا کہ واقعی یار میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ پارٹ نہیں ہے. مجھے صرف اس چیز سے ایشو تھا کہ میرا آپ کا ایک اگریمنٹ ہوا ہے کہ یہ پارٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کاٹ دو، تو پھر پبلک میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ میرے پاس رائٹ نہیں تھا کاٹنے کا. نہیں وہ یہ ٹھیک بات نہیں. اور وہ بھی صرف اس لیے کہ دیکھیں میرے پاس لوگ پوڈ کاسٹ کرنے آتے ہیں، اگر میری ریپوٹیشن کو آپ اس طرح سے ڈیمیج کر رہے ہیں جو کہ ایز اے مسلم یہ کسی آدمی کے بارے میں آپ ایسی بات کر دیں، یہ تو اللہ کے ہاں بہت ایک قابل گرفت بات ہے. جی بالکل. کہ آپ کسی انسان کے بارے میں اس کو اس طرح سے اس پہ الزام لگا رہے ہیں جو کہ سچ پہ نہیں ہے مبنی، تو یہ تو بہتان ہے نا. بالکل. تو مجھے صرف سوائے اس چیز کے مجھے کوئی ان پہ کوئی اگر اور لوگ تو گالیاں بھی دیتے ہیں تو میں رسپونڈ نہیں کرتا، تو ان کی بات پہ نہ کرتا. صرف یہ تھا کہ ایک ریپوٹیشن جو پرزرو کرنے کے لیے مجھے اس سے بات کرنی پڑی. آپ کے جو لوگ ہیں نا آپ کے فالوورز، وہ آپ کی یہی دھیما مزاج اور یہ اسی کو بظاہر نالج بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن لوگ الٹیمیٹلی نا دیکھیں نا ڈیسنسی ہی ہے جس نے جیتنا ہے. مطلب آپ جتنے ادھر ادھر کی کر لیں نا وہ الٹیمیٹلی کوئی اچھی گفتگو، اچھی بات ٹھہراؤ بیسڈ آن نالج. اچھا مرزا صاحب ہمارے جو ہیں محمد علی بھائی وہ آج کل بہت چھائے ہوئے ہیں،
تو آپ ان کے خیالات سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں اور کس حد تک یعنی کن کن چیزوں پہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ جو آرتھوڈاکس اسلامک باتیں میں ان سب سے اتفاق کرتا ہوں، مثلاً جیسے کہ اللہ ایک ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے اور اس طرح کی جتنی باتیں. باقی میرے ان سے جو پرابلمس ہیں پرنسپل، پہلے 2 تھے اب 3 ہو گئے ہیں، بلکہ تیسرا بھی دونوں کی ایکسٹینشن ہی ہے. اچھا ایک تو یہ کہ یہ قادیانیوں کے لیے بہت زیادہ اسپیس بناتے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی دائرہ اسلام کے اندر لے کے آ گئے ہیں. دوسرا سیکولرز، مجھے سیکولر سے ایشو نہیں ہے، سیکولرائزیشن آف پاکستان سے ایشو ہے، لیکن ان کے نیریٹو کو جب یہ ٹو کرتے ہیں تو پھر مجھے اس سے اعتراض ہوتا ہے. اور تیسرا یہ جو پاکستان میں اس وقت پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ کے کہیں کہ بدترین سسٹمیٹک آرگنائز بلاسفمی ایک چل رہی ہے، جی بالکل، پورنوگرافک بلاسفمی کہتے ہیں. تو اس میں جو ایون عدالت کے ڈکلیئرڈ گستاخ ہیں وہ ان کے بھی ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ 3 پرابلمس ہیں، اس کے بیونڈ تو کچھ نہیں ہے. باقی ان کا وہ بابا یہ وہ میں ان چیزوں میں مطلب وہ جو آپ نے کہا نا مجھے تو یہ مثال کبھی بھولے گے نہیں، وراٹ کوہلی کا فریج کے ساتھ مقابلہ کریں. اب دیکھیں نا وہ جو ان کا نعرہ ہے کہ جی تیرے بابے تے شاہی کو نہیں ساڑھے نبی جاتے، بھائی نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے مثال ہے نا، ان کا تو کسی وقت کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ کسی بابے کا بابے کے ساتھ کر سکتے ہیں نا، تیرا بابا اوپر ہے میرا بابا اوپر ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ تو کسی نے کلیم ہی نہیں کیا. بیونڈ دس اس نعرے کو اگر تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ کریں جی تو جو علمی فراڈ یہ انسان کرتا ہے کہ یہ کلیم تو کر دی ایز اے موٹو، لیکن پریکٹیکلی ہر چیز کے خلاف کر دی کہ کل اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں دیکھیں میرا تو موٹو یہ ہے. مثال کے طور پہ کیا یہ احادیث میں ہمیں اور اسلام کا یہ نیریٹو ہمیں نہیں ملتا کہ حالت جنگ میں بھی آپ عورتوں پہ، بچوں پہ، جو نان کمبیٹنٹس ہیں، جو بیمار ہیں، جو بوڑھے ہیں، بالکل آپ ان کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے. ایسی ایٹم بم پھینکنے کی بات ہوتی ہے کہتا ہے میں تو جسٹیفائی کرتا ہوں اس بات کو، بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. اب تیرے نبی جو کیوں کیا گیا ہے؟ نبی تو کہتے ہیں نہیں کر سکتے. نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد انہوں نے ترتیب بتائی، یہ کہتا ہے نہیں آج کا زمانہ سب سے بہتر ہے. اب تیرے نبی جیسا کیسے کیوں ہو گیا؟ تم کہتے ہو کہ لینن کے وہی خیالات ہے جو نبی علیہ السلام کے تھے، ملتی جلتی سے بات کر رہا ہے کہ لینن ایک دہشت گرد آدمی تھا، وہ تمہارے نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ تو یہ صرف کہہ کے کہ میرے نبی جو ہے کوئی نہیں، پریکٹیکلی ہر چیز کی اپوزٹ کر دینا. اصل میں اس آدمی کا جو فراڈ ہے فکری وہ یہ ہے. اچھا دوسرا جو ان کا بھائی صاحب کا لہجہ ہے، مطلب دیکھیں نا ہم آدھے پونے گھنٹے سے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کے لہجے میں ایک بڑا ٹھہراؤ ہے. کوئی میں نے کہیں سے 1-2 دفعہ آپ کو انٹرپٹ بھی کیا ہے تو آپ نے کوئی غصہ ناراضگی نہیں کیا، کوشش تو میں نے بھی کی نہیں، لیکن بہرحال 1-2 دفعہ میں نے تھوڑی سی کی گستاخی. اچھا یہ لہجہ کسی مفکر کا یا کسی مذہبی رہنما کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں نے بہت عرصہ پہلے ایک چیز عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنے سے پہلے ظرف ضرور مانگنا چاہیے. کیا بات، اس لیے کہ ظرف وہ برتن ہے جہاں پہ آپ کی عزت، آپ کی دولت آ کے گرتی ہے. وہ برتن چھوٹا رہ جائے نا تو پھر اس کے اندر گرنے والی چیز سپلیش آؤٹ کرتی ہے تو سب کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو انجینئر صاحب نے میری انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے شاید کبھی ذہنی طور پہ کنسیو نہیں کیا تھا کہ ان کو اتنی عزت مل جائے گی. ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. ہی تھنکس کہ میں اب وہ حرف آخر ہو گیا ہوں کہ میں اسلام کو چینج کر دوں تو بھی میرا رائٹ بن گیا. جیسے قربانی تو غازی علم الدین شہید کے بارے میں بھی ایک ہے، مطلب کوئی لیٹر کہیں سے پکڑا، کوئی ادھر سے چیز پکڑی، ادھر سے پکڑی. جی اب تو خیر وہ دنیا کی کسی ٹاپک پہ آپ ان سے IMF پہ بات کرا لیں، قرضہ کیسے اتارنا ہے، کیسے لینا ہے، میٹنگ کیسے ہوتی ہے، یورپ کیسے جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیسے چلتی ہے، پرائس کنٹرول ہے، قانون سازی کیسے ہوتی ہے. اصل میں رائے صاحب ایک بہت انفارچونیٹ بات ہمارے علمی روایت سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ جو ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہاں پہ جو آدمی بھی ایک سرٹن قد کا ہو گیا شہرت کے اعتبار سے، اس نے ایک ایسا بڑا درخت بننے کی کوشش کی کہ اپنے سائے کی وجہ سے کسی اور کو اس نے گرو نہیں کرنے دیا. سو انجینئر صاحب بھی کو 15-16 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے میمرز یا جو ان کے مراسی حضرات ہیں جسے وہ لوگوں کو گالیاں وغیرہ دلواتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی سنجیدہ اسٹوڈنٹ پریزنٹ نہیں کیا. جماعت اسلامی اچھی ایکسیپشن، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم سے بہت سے لوگ پروڈیوس ہوئے، پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں. تنظیم اسلامی ایکسیپشن، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد آپ اتفاق کریں اختلاف کریں مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. ایک ان کی لیگسی آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آتی ہے. باقی ایک ایسی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم نے خود کو اس مقام پہ سمجھ لیا
کہ ہم نے کسی اور سے سب سے یہ حق چھین لیا. تو ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ساری زندگی یہ بات کہہ کے لوگوں سے پیسہ کمایا. نا ویری سوری میں تھوڑا سا نیگیٹو ہو رہا ہوں, میری طبیعت میں ایسا ہے نہیں, بٹ جسٹ ٹو پٹ آؤٹ دا فیکٹ کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اور لیڈر پیدا کرتا ہے. بھائی آپ نے کتنے پیدا کیے؟ کسی کے لیے نوکری نہ کرو, اپنے لیے کام کرو. بھائی آپ کے سیشن میں جو بچہ چائے سرو کر رہا ہے, یہ بات آپ اسے کیوں نہیں کہتے؟ یہی انجینئر صاحب کا نہیں, اس کو معاملہ تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتا ہے. یہ بہت مزے کی بات ہے جو آپ نے کی. انہوں نے کہا جی نوکری نہیں کرنی, بالکل نوکری تو غلامی ہے. اور جب پہلی نوکری ملی ہاں جی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہوں نے کر لی, وہ فوری طور پر کہا جی مزہ تو ابھی پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. اچھا, مولانا اسحاق صاحب کا اب ہم دیکھیں نا, بڑے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کو سن کے, جی مطلب بڑی تقریریں اور بڑا کیا اسٹائل تھا اور بڑے متاثر تھے. تو مولانا صاحب سے خیر میری ملاقاتیں بھی رہیں بڑی. ایک زمانے میں میں نے کہا جی میں سروس چھوڑتا ہوں, مولانا صاحب سے مشورہ کیا, انہوں نے مجھے سورت والعصر پڑھ کے بتائی. انہوں نے کہا نہیں بالکل سروس نہیں چھوڑنی. خیر بڑا اچھا ان کے ساتھ. اب مولانا اسحاق صاحب سے جب پوچھا گیا تو وہ آپ کو پتہ ہے پنجابی میں دیسی سی بات کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب باتیں کرتے ہیں, ساری قصے سناتے ہیں, واقعات, انہوں نے کہا جی یہ پھر مولانا طارق جمیل ہی کدھر پڑھے یا سیدھے کسی قرآن حدیث سے گلاں نہیں پڑھی ہیں. تو آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ مطلب ایک ہوتا نہیں چلے موٹیویشن کے لیے, لیکن آپ قرآن حدیث سے ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں بنا سکتے نا خود ہی. اصل میں جو آگے میں نے عرض کیا نا کہ عالم دین جب بات کرتا ہے تو چونکہ اس کو ایک ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, تو اس کی بیس پہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے بتائی ہے. اس کے اندر مطلب یہ روایت شاذ ہو سکتی ہے, یہ ضعیف ہو سکتی ہے, موضوع ہو سکتی ہے ایکسٹریم کیسز. تو وہ پھر ایک عالم دوسرے عالم سے بات کر سکتا ہے کہ اس میں یہ پرابلم ہے. اور ہمارا جو لانگ ٹریڈیشن رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ بات کو ایکسیپٹ کی جاتی ہے, لکھا جاتا ہے, ریٹریکٹ کیا جاتا ہے. پہلے کتابوں میں ہوتا تھا. اب مجموعی طور پہ چونکہ ہمارا جو کیلیبر ہے وہ نیچے گرا ہے, تو نیچرل سی بات ہے کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہوں گے وہ بھی اسی میں سے ہوں گے, تو شاید پبلکلی ایکنالج نہ کرتے ہوں, لیکن ٹریڈیشن اسلام کا یہی رہا ہے. میرے نزدیک کوئی بھی آدمی اگر اس نے کوئی واقعہ سنایا ہے تو اسے ایک کلیریفائی کر دینا چاہیے کہ بھائی اس روایت کی ہم ذمہ داری لے سکتے ہیں, اس کی ہم نہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ صدقہ جاریہ کے ساتھ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اب ایک آدمی ہے اس نے ایک ویسے روایت سن لی ہے, کوئی قصے ایسے بھی ہوتے ہیں نا صرف موٹیویشن کے لیے, جی بالکل, لیکن اگر کسی نے اس کو حدیث کہہ کے کر دیا, سنا دیا, اور کسی نے حدیث سمجھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, تو وہ پھر اس کے اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا. وہ آپ سمجھتے ہیں موضوع حدیثوں کے انوینٹ کرنے میں ایک چیز یہ بھی تھی, نیت اچھی بھی تھی, اس میں یہ بھی ایک گروہ تھا نا کہ چلیں لوگ مطلب یہ نیکی کے کام کریں اور برائی سے بچیں. اچھا, ایک میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں یو آر اے ویری گڈ اسپیکر, لیکن آپ پھر آگے بات نہیں کر سکے. وہ بات ہی ایسی تھی, وہ جو 39 کیسز والی آپ نے کہی, قرآن پاک کی بے حرمتی اور NCCI والا, تو آنیسٹلی میں آئی واز مووڈ مائی سیلف. یعنی میں آپ کو دیکھ کے نا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ یہاں سے مطلب وہ آپ کی جو ہے نا یو آر انیبل ٹو کہ آپ پھر آگے کٹ آ گیا. اچھا, وہ مسئلہ تو بہت جینوئن ہے, اور کوئی بھی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اگر اس نے سوچ سمجھ کے پڑھا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں, تو وہ یہ بات سوچنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس لیول کی حرام زدگی کوئی کر سکتے ہیں, اور وہ بھی ہمارے قرآن کے بارے میں. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ سوچیں, آخری چیز ہے ہمارے لیے. اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا, کوئی لیگل چیزیں ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, مطلب ایک فیصلہ ہے, پھر آگے اپیل ہے, وہ ظاہر وہی لائرز ہیں, وہی CRPC ہے, PPC ہے, اس کے گرد ہی گھومنا ہے. تو آپ کی کیونکہ یہ بہت اس پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے, مجھے آپ کے کوئی ایک دو لوگ بھی ملے, قدرتی کہیں ملاقات ہوگی, تو انہوں نے بتایا, تو آپ کی قدر میرے دل میں اور بڑھ گئی کہ مطلب یہ بہت بڑا جنرل کام ہے نا. لیکن ہماری اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں, ماں سوائے وہ ادھر کی بات تو ادھر کی بات, تو کیلے کا منہ سیدھا کر دیں تو الٹا کر دیں, تو چھلکا ادھر پھینک دیں, تو مطلب یہ ایک بڑی بات ہے جس کو آپ نے, اور یہ بڑا مافیا ہے جس کو آپ نے چیلنج کیا. یعنی ایک ہے نا کہ وہ میٹھا میٹھا تو ہے ہی نہیں اسلام جتنے انہوں نے بنا لیے. اچھا, اس کا لیگل کیا سلوشن ہے؟ مطلب میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پہلے تو ہم ایشوز سمجھتے ہیں جی جی کہ یہ گروپ ہے پاکستان میں جنہوں نے اپنا نام رکھا ہے حزب الشیطان. اوکے, تو یہ کئی ہزار لوگ انہوں نے اپنے گروپس میں شامل کیے, بیسکلی اسی کو یہ پورنوگرافک بلاسفمی کرتے ہیں. جو قرآن کے حوالے سے آپ نے سنا وہ ایک ان کا ایکٹ ہے. اچھا اوکے. اس کے علاوہ ان کے ملٹیپل ایکٹس ہیں. صحیح. جیسے ویری سوری ٹو یو اینڈ ٹو دی آڈینس کی تفصیلات مجھے پھر بھی میں بہت سی ریڈیکٹ کر کے میں باتیں کر رہا ہوں کہ امہات المومنین کے ساتھ سرٹن اسٹوریز, ولگر اسٹوریز, کسی جگہ صحابی کا نام کردار کے ساتھ جوڑ دیا, اس طرح کی وہ اہل بیت کی خواتین پرٹیکولرلی جو
سیدہ زہرا کے حوالے سے ایسے یعنی کہ مقدس نام جو ہیں جسم کے گندے حصوں پہ لکھنے، پھر ان کے فوٹو بنانے، ویڈیوز بنانے، اپلوڈ کرنے، جائے نماز کے اوپر سیکشول ایکٹس پرفارم کرنے، اور اس طرح کی نیچ حرکتیں کرنی، اور پھر انسیسٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ، کہ اپنی ہی سسٹر ہے وہ پرائیویٹ لمحات میں ان کے بہنوئی کے ساتھ اس کی خفیہ فلم بنا کے اس پہ پھر شیئر کرنی، اپنی والدہ کے سرٹن باڈی پارٹ کو زوم کر کے فوٹو ان کے تبصرے کرو، اور پھر اس یہ مطلب پورا ایک گرو کام کر رہا تھا، اور خاموشی کے ساتھ ان کے خلاف قانون سازی بھی ہو رہی تھی۔ ان کے قانون میں تھے کچھ 40 کے لگ بھگ لوگوں کو سزائے موت ہوئی، پورا ایک سیل بنا FIA میں، اینٹی بلاسفیمی یونٹ، بعد میں وہ جب NCCIA بنا تو وہ بھی انہیرٹ ہو گیا اس طرف، تو 450 بندے پکڑے گئے، ابھی بہت بڑی تعداد میں 4,500 اپلیکیشنز ابھی پینڈنگ ہیں، تو یہ سارا چل رہا تھا۔ یہ اچانک ہی کچھ ایک طبقہ جس کے اندر احمد نورانی ہو گیا، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، 2025 میں ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ بلاسفیمی گینگ ہے، وہ معصوم لوگوں کو پکڑ رہا ہے۔ بھئی یہ تو پھر لیگل معاملہ ہے نا، معصوم لوگوں کو پکڑ رہا ہے تو آپ نے یہ چیز تو عدالت میں ثابت کرنی ہے۔ اب جو مدعی ہے ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ موبائل فون کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں، انہی کا موبائل فون اونرشپ بھی اس کی کنفرم ہو جاتی ہے، اور ٹیکنیکل رپورٹ بنتی ہے، فورینزک رپورٹ بنتی ہے، DNA رپورٹ بنتی ہے، ڈپینڈنگ آن دا کیس۔ تو آج تک کسی ایک بھی ملزم نے یہ ڈسون ہی نہیں کیا، کبھی اس نے چیلنج ہی نہیں کیا کہ یہ میرے خلاف جو ایویڈنس آپ لے کے آئے ہیں یہ غلط ہے، سب نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ اور کنفیشن کے بعد تو فردر ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کچھ کی تو ایکسپریس کنفیشن ہے، بالکل، کچھ کی یہ ہے کہ امپلائڈ کنفیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے خلاف دیے ہوئے ایویڈنس کو چیلنج نہیں کیا تو وہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، تو کسی نے جب چیلنج کیا ہی نہیں کبھی، تو ہم تو ان کو یہی کہتے تھے کہ یہ عدالتی معاملہ ہے، آپ اس کو وہاں تک رکھیں۔ تو پھر جب میں نے اس معاملے کو مزید گہرائی سے دیکھنا شروع کیا، ایون دو میں بھی انہی کا خیال کا تھا کہ واقعی کوئی گروہ ایسا ہے جو کر رہا ہے، یعنی کہ یہ جو مدعی ہیں یہ غلط لوگ ہیں، جو ملزمان ہیں وہ ٹھیک لوگ ہیں، میرا بھی ویو یہی تھا۔ اٹس اونلی when I went in there، میں نے اس کو اور جب چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ اس کے اندر تو پوری ایک قادیانی لوبی ایکٹیو ہے، ان کے پرومیننٹ لوگ ایکٹیو ہیں، اس کے اندر سارے سیکولرز ہیں، اس کے اندر انڈیا کے بہت بڑے، ان کی 0091 جو فون نمبر ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اس کے اندر شامل ہے۔ تو میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی، تو پورا مافیا کام کر رہا ہے پاکستان میں، ملٹی لیولز ہیں کہ آپ نے اگر ان کے لیڈر سے بات کرنی ہے تو وہ آپ کو 6 طرح کی بلاسفیمی کا پہلے ایویڈنس مانگتا ہے کہ آپ نے ان سٹیجز سے گزر کے پھر آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، اور اس میں کم سے کم یہ کہ قرآن کے اوپر آپ نے پاؤں رکھنا ہے، یہ کم سے کم ہے۔ انہوں نے اپنی پوری کتاب لکھی شریعت اجنبی کے نام سے، اس کے اندر پورے پروٹوکولز لکھے کہ کس طرح سے گستاخی کی جاتی ہے، ایوری تھنگ از دیئر۔ تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ۔ اب اس کو چلنا عدالت میں ہی ہے، ہمارا تو پہلے دن سے یہی ہے کہ اس کو عدالت میں ہی چلنے دیا جائے۔ 3 مہینے کے اندر آپ اسپیڈی ٹرائل اس کا کر دیں کہ ایویڈنس اب سامنے موجود ہے، کوئی مطلب کوئی ایسی مشکل والی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا سیکولرز کا گروہ اٹھا، اور اس کے بعد انجینئر صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے کہ یہ تو سب معصوم لوگ ہیں، تھوڑا پریشر پڑا تو کہتے ہیں نہیں کچھ معصوم لوگ ہیں، ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ میں نے تو کل پرسوں ویڈیو میں بھی ایک بات آفر کی ہے انجینئر کو، جو اس وقت ان کا سب سے بڑا اسپوکس پرسن ہے، کہ بھائی ان 450 ملزمان میں سے کسی بھی ملزم کی فائل آپ اٹھائیں اپنی مرضی سے، میری مرضی سے نہیں، اور اس میں جو ایویڈنس دیا گیا ہے آپ کہیں کہ یہ ایویڈنس کو ہم نہیں مانتے، اس کے بعد اس کی پھر ری فورینزک کراتے ہیں جس کا خرچہ میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ آپ پاکستان کی کسی بھی ایجنسی سے، ہمارے PFSA ہے، NFA ہے، سندھ میں ہمارے پاس ایجنسیز موجود ہیں، ساری نیشنل ایجنسیز ہیں، آپ کسی سے بھی فورینزک کرا لیں ان کے فون کا، I'll pay for it، لیکن آپ لوگوں کو مس لیڈ نہ کریں۔ اب یہ اس کا طریقہ کار ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیسز نہ چلیں، ایک ان کانسٹیٹیوشنل کمیشن بن جائے جس سے ان کو ضمانتیں مل جائیں گی ملزمان کو، اور ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ضمانتیں ملنے کے بعد عام طور پہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہ ہے۔ بہت ساروں کا دیکھیے پرپس بھی وہی ہوتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں اسی سے پولیٹیکل اسائلم وغیرہ وغیرہ۔ اچھا بھائی جان یہ فرمائیں کہ یہ مولانا جو ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، وہ آپ پتہ ہے ذرا مزاحیہ باتیں بھی کرتے ہیں، تو ان کے ایک اچھا ہر بندے میں دیکھیں چلے کہ 2-4 خامیاں ہوں گی لیکن خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم پھر دیکھیں نا، ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ساری کر دیتے ہیں نا، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ چلے کوئی 1-2 چیزیں، جیسے میں نے میرے تو ویسے بڑے اچھے دوست، ہاں اسمگلنگ کی بات کر دی، اس طرح سے کر دی، تو وہ نا ایسے مزاحیہ انداز میں بتا رہے تھے کہ جاوید غامدی صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا جی کوئی پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیا، یا کیا بڑی گہری
تو کہتے ہیں یار میں نے باقی ساری حرام چیزوں تو حلال کر دی ہے، بس ایک دو رہ گئی ہیں. اچھا یہ جو اب سود کو بھی اور زکوٰۃ کو بھی وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ٹیکس پے کر دیا ہے تو زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میوزک بھی جائز ہے، عورتوں سے ملنا بھی، مخلوط محفلیں، مطلب شاید ہی وہ صحیح کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی ایک آدھ چیز بچ گئی ہو. تو میں چاہوں گا کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ انٹرنیشنل ریسرچ ہے، اس سے ہم آپ کی آمد کا فائدہ لیں. یہ کہ اچھا پھر وہ حدیث کا بھی آپ کو پتہ ہے لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں، وہ آپ پھر بہتر بتا سکیں گے کیونکہ میں نے ان کی جتنی باتیں سنی ہیں نا، کچھ عرصہ میں یہ پڑھاتی بھی اکیڈمی میں، مطلب کوئی بات ہے قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو وہ بات تو ادھر ہی کرتے ہیں. تو آپ ذرا مجھے اس طبقے کے لیے میں نے ایک ٹرم کوئن کی تھی پاکستان میں، اینڈ وہ کیچ آن کر گئی لوگوں میں، RCM، ان کے رینڈ کارپوریشن مسلمس. رینڈ کارپوریشن ایک پالیسی تھنک ٹینک ہے امریکہ کا جو اس کی فورن پالیسی پہ بہت زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے. اس نے مسلمانوں کی 4 قسمیں، کہ مسلمانوں کے اندر 4 قسمیں ہیں، اور کس قسم کو ہم نے ایبسلیوٹ ملائن کرنا ہے، برباد کرنا ہے، ڈس ریپیوٹ میں لے کے آنا ہے، رسوا کرنا ہے، اور کون سے ایسے مسلمان ہیں جن کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، یعنی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کو ہمارے کام کر رہے ہیں. اس کے اندر جو سیکولرسٹ مسلمس اور یہ جو ہے ماڈرنسٹ مسلمس، یہ غامدی صاحب انجینئر طبقہ جتنا ہے یہ اصل میں یہ اس طبقے کا حصہ ہے. اور میں نے تو اس کے اپنی ویڈیوز میں ڈاکومنٹس بھی دکھائے ہوئے ہیں، پیج نمبر 37 پہ دیکھو کیا لکھا ہے، ان کی حرکتیں دیکھو. تو وہ تو میں کبھی کلیم نہیں کرتا کہ یہ لوگ فنڈڈ ہیں، لیکن جو اب غامدی صاحب کا اسلام ہے اس کا مین اسٹریم اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. کہ ایک قادیانی ہے، غیر مسلم ہے، اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے اور ہی از فائن ود دیٹ. اس کے علاوہ امریکہ کا نعمت ہے ہمارے لیے، اور بس ٹھیک ہے باقی جتنی باتیں اس نے کی وہ حد یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آپ فقہی اختلاف کریں، آپ اور کئی چیزوں پہ اختلاف، پولیٹیکل اختلاف کریں، لیکن آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے ہیں کہ امریکہ نے جو زیادتی کی ہے ایران کے ساتھ کی ہے، آپ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ جب آپ نے وہاں پہ اسلام ڈکلیئر کر دیا 1979 میں تو آپ نے امریکہ کے مفادات کو ہرٹ کیا. بھئی امریکہ کے مفادات کیا انہوں نے ایلانوئے میں جا کے کیے، یا انہوں نے آرکنسا میں جا کے، یا واشنگٹن میں جا کے انہوں نے ہرٹ کی، اپنے ملک میں کیا نا جو ایگزیکٹلی. تو امریکہ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ تو وہ اتنے زیادہ اس وقت امریکہ نواز ہو چکے ہیں کہ مین اسٹریم اسلام وغیرہ تو ان کے لیے وہ چیز میٹر نہیں کرتی، پیچھے رہ گئی ہے. یہ بیسکلی اسپائن لیس طبقہ ہے. یہ ایسے مسلمان ہیں کہ یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، خود بھی بزدل ہیں، باقی سب کو بھی بزدل کرنا ہے. یہ جو آدمی دیکھیں جس کو اسلام سے ساری دنیا کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو آدمی کسی کے اعتراض کی وجہ سے اسلام کو مولڈ کر دے تو اس نے پھر خدا اپنا اور بنا لیا ہے. یہ غامدی صاحب ٹائپ، انجینئر صاحب ٹائپ لوگ جو ہیں یہ ذہن کے ہیں. وہ بالکل آپ جو فرما رہے ہیں نا، جنرل حمید گل صاحب یہی کہتے ہوتے تھے کہ دیکھیے پہلے انہوں نے کہا جی آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ نے کہا جی ہم تو نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یو آر اسلامسٹ. تو کہاں تک آپ آگیں گے؟ ان کو بتائیں بھی یہ چیزوں میں ہم باقی فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ہمارے فنڈامنٹلز ہیں، ان کو پہ ہم بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا ابھی آپ کا جتنا یہ انٹرنیشنل ہے اس میں ظاہر آپ کا بزنس بھی ہے، آپ کی یہ کنسلٹنسیز ہیں، بے شمار ٹریننگز ہیں، تو آپ ٹائم کیسے نکالتے ہیں پڑھائی کے لیے، ریسرچ کے لیے؟ پھر آپ دیکھیں ہم نے بھی آپ کا گھنٹہ ڈیڑھ اس میں لے لیا ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج؟ اللہ کا یہ کام ہے. ویسے میں نے وہ کنسلٹنسیز وغیرہ میں اب دوبارہ سے کچھ میں شروع کر رہا ہوں، کچھ تو پرانے کلائنٹس ہیں وہ چل رہے ہیں، نئے تو میں نے کافی عرصے سے میں نے نہیں لیے. کوچنگ میں بھی ایسا ہی ہے. ابھی میں نے دوبارہ سے کچھ کوچنگ کا میں نے 1-2 جگہ پہ بات کی ہے کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ بیک اینڈ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی میری ایک ایسی چیز ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. ابھی ہیلپڈ الحمدللہ تھاؤزنڈز آف پیپل. تو باقی اس کام کے اندر زیادہ میرا ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ بس اللہ عز و جل کی طرف سے. باقی جو ٹریول کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ریسرچ ہو جاتی ہے. میں روز کسی نہ کسی اپنے مضمون کے اعتبار سے کسی بھی انٹلیکچوئل کا میں لیکچر میں سن کے سوتا ہوں. میں ایسے نہیں سوتا. دیٹس دی روٹین آف ایوری سنگل نائٹ. اچھا یہ بڑی بات ہے کہ آپ ابھی بھی اتنا پڑھ کے لکھ کے ایکسپوئر لے کے بھی آپ مانتے ہیں کہ کوئی اور بھی انٹلیکچوئل ہے. یہاں تو بندہ وہ کدوری آپ کو پتا ہے نا پہلی کتاب ہے، وہ کسی کو ویسے تڑیاں لگا رہا تھا، وہ کہتا تو پتا ہے میں کدوری تک پڑھے وہاں تک بھی پڑھ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. میرے دیکھیں میں ایک ٹیچنگ میں میرا چونکہ ٹیچر ٹریننگ سے بھی میرا تعلق ہے تو ہم اس میں ایک انالوجی یوز کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پبلک پارکس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت وہ فوارے وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا، ایستھیٹکلی بڑے. تو عام طور پہ اس کا تاثر یہی ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف ایستھیٹکس سے ہے، بیوٹی سے ہے کہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں یہ.
which is true. لیکن وہ اس کا صرف ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. جو اس کا دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پانی واپس ہوا میں جاتا ہے تو آکسیجن کو ایبزورب کر کے دوبارہ جب کرتا ہے تو وہ باقی سارے پانی کو فریش رکھتا ہے. نالج از نو ڈفرنٹ ان دیٹ ریگارڈ. اسی تالاب میں سے آپ فوارے ختم کر دیں, کچھ عرصے کے بعد اس میں سے بو آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ پانی تو وہی ہے لیکن وہ اسٹیٹک ہو گیا نا, وہ ایک جمود کا شکار ہو گیا. تو علم بھی انسان کا جمود کا شکار ہونا جائے. اور ویسے آپ نے سورہ عصر کا بھی ذکر کیا کہ والعصر میں تو بات یہ ہے نا کہ گزرتے ہوئے زمانے میں جو کھڑا ہو گیا, جمود کا شکار ہو گیا, وہ اپنی فیلڈ کا جتنا بڑا پائنر کیوں نہ ہو وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. نوکیا کے ساتھ یہی ہوا, بلاک بسٹر کے ساتھ یہی ہوا, تو بلیک بیری کے ساتھ یہ. دنیا میں یہ ٹاورنگ یہ جائنٹس تھے اپنے زمانے کے, کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کبھی ڈکلائن پہ جائیں گے. دی اونلی مسٹیک دے میڈ, میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. دو میرے پاس تھے یا وہ دونوں پڑے ہوئے ہیں ویسے نشانی کے طور پہ, وقت کے ساتھ نہیں آگے بڑھے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے علم کا تو یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ آن. دراصل ہم کوشش کرتے ہیں کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے میں اپنی عرض کروں جتنا پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ الفاظ سے زیادہ جو ہے نا وہ کردار آپ کا میٹر کرتا ہے. یعنی آپ بات چیت بہت دیسی پنجابی پٹواری اسٹائل میں بھی کر لیں نا. دیکھیں نا ہمارے بزرگ جو تھے ان کا کردار, اور پھر آگے وہ ہم کہتے ہیں آگے تو ہم بزرگ ہیں نا, تو یعنی وہ گیپ اتنا زیادہ ہے کہ وہ میچ ہی نہیں ہو سکتا. تو کردار سازی کے حوالے سے یا کوئی بھی پیغام اس پلیٹ فارم سے آپ قوم کو اور خاص طور پہ یوتھ کو, کیونکہ اتنی زیادہ ڈسٹریکشن اور ستیہ ناس ہوا پڑا ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. قرآن کی 2 آیات میں سمجھتا ہوں کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو سورہ مومنون کی ٹورڈز دی اینڈ اللہ نے ریٹوریکل کوسچنز 2 پوچھے ہیں ایک آیت کے اندر کہ کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ابس بغیر کسی مقصد کے بنایا گیا ہے, اور یہ کہ تمہیں لوٹ کے میری طرف نہیں آنا. یہ ایک آیت کے اندر یہ سوال ہے. اور دوسرا جو میری فیس بک پہ بھی آپ کو لگا ہوگا, میں یہ آیت ایسی ہے کہ اس کو فیل انسان کر سکتا ہے, ایکسپلین شاید نہ کر سکے, کہ جس میں اللہ عز و جل کے آپ طرز تخاطب دیکھیں کہ اے نفس مطمئنہ, امیجن کریں کہ what you have to go through to be able to achieve that state, کہ رب کائنات کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ اطمینان والی جان, اب تو میری طرف لوٹ گیا اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو. اب یہ جو پہلی آیت سے آپ خود کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا, اور اس کے طریقے ہیں, میں موٹیویشن اسپیکر نہیں ہوں, میں کہوں خود کو ڈھونڈو. سائیکولوجی میں there is a very clear path کہ آپ نے خود کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. there are ways to achieve that. وہ آج ہمارا موضوع نہیں, اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ سفر شروع کرتے ہیں, کوئی سفر میں منزل نہیں ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ بھی عشق کا سفر ہے نا, اور عشق کے سفر میں اور باقی سفروں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ باقی سفروں میں آپ کی جو سفر ہے وہ پہلے آتا ہے, منزل بعد میں آتی ہے. عشق میں منزل سے آپ شروع کرتے ہیں, پھر سفر ہی سفر ہے آگے, پھر اس کی کوئی منزل نہیں ہوا کرتی ہے until and unless you get the message کہ نفس مطمئنہ. تو ونس یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کون ہیں, آپ کیا, تو آپ کو اپنا کیریکٹر بھی سمجھ آ جائے گا, دنیا میں اپنا کام بھی سمجھ آ جائے گا, آپ کو کیوں بھیجا گیا تھا پرٹیکولرلی اس جو نظام ہے کائنات کا, اس کے اندر آپ کا کیا کام ہے, اس دنیا میں آپ کا کیا کام ہے. ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ, پھر انسان کو ایک کلیئرٹی مل جاتی ہے. یہ ہمارے گروز جو بتاتے ہیں اے تیرے گرو نہیں ہونا, اٹس سچ این انسلٹنگ اسٹیٹمنٹ. ہاؤ ڈو یو نو دیٹ کہ آپ نے ایک آدمی کے بارے میں تبصرہ کر دیا وداؤٹ نوئنگ. میں رائے صاحب حیران رہ گیا, ابھی ینگ مین سن کے شاید مجھ سے بات بھی کرے, کہ ہمارے ٹیم میں ابھی ایک نئے ینگ مین آئے ہیں, ان کا کام جو ہے وہ صرف آفس میں ایک اسسٹنٹ رول ہے, چائے پانی سرو کرنا ہے اور اس طرح سے. تو کچھ شوق ہوا کہ میں بھی کچھ کیمرے وغیرہ پہ دیکھوں. The man cannot read English, cannot read اردو, لیکن ہمارے جو لیٹسٹ سافٹ ویئر اڈوبی وغیرہ کے وہ یوز کرتے ہوئے صرف میموری پہ کہ یہ جو سمبل ہے نا فار اے, اٹس اے سمبل فار ہم, اٹس ناٹ اے لیٹر. کیا بات. اینڈ ہی کوڈ میمورائز دیٹ. اور وہ پورے ایک انجینئر جیسے ہوتا ہے نا, یہ کیا کہتے ہیں جو ساؤنڈ انجینئر ہوتا ہے, وہ آدمی شو کر رہا ہے پوٹینشیل کہ آئی کین ڈو اٹ, آواز یہاں سے ایسی یہاں پہ ایسی. I was standing there, I was amazed. The man doesn't understand کہ کیا لکھا ہوا, but he has figured it out کہ اس کا کام کیا ہے. اس آدمی کو آپ ایکسپوجر دیں, he will get to some point. اور انشاءاللہ میرا پروگرام بھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس سے بہتر سانچہ ہی نہیں تھا جس میں بنا. تو اب ایک آدمی اس کو بھی کہ تیرے کو نہیں ہونا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ ہڈن پوٹینشیل بھی ہے. کیا بات, سبحان اللہ. میں بھی اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ وہ سانچہ جو ہے اس سے بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کو میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہے, نہیں سب کے لیے. اٹ گوز فار ایوری بڈی. صرف اس نے یہی ایکسپلور کرنا ہے کہ میرے اندر کوالٹی ہے کیا.
مطلب بہت سارے لوگ اب دیکھیں نا، یہ جو ارشد ہے جسے یہ نیزہ پھینکا ہے، اس طرح کے ہزاروں ارشد ہوں گے. کوئی بچہ ٹاپ کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو موقع ہی نہیں ملا، اس کو آپ نے یا کہیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ریئل ٹیلنٹ ہے وہ سامنے ہی نہیں آیا. تو یہ اٹس ویری انفارچونیٹ. اب آئی ریئلائز کہ آپ نے پوڈ کاسٹ ختم کرنی ہے. میں صرف ایک انالوجی میں رکھنا چاہتا ہوں. میرا قطن دل نہیں چاہ رہا، میں آپ کی مصروفیات میں سے ختم کرنی پڑے گی اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ہمیں ٹائم دیں گے. جی ضرور انشاءاللہ. دیکھیے ایک ارسطو نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی کہ ہر چیز اپنے درجہ کمال کی طرف جاتی ہے. اٹس اے ویری سمپل اسٹیٹمنٹ بٹ اٹس اے ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ. اور اس کے بعد پھر آگے چلے ڈکے ہے کیا ہے، لیکن وہ درجہ کمال تک جانے کا اس کا ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے. یعنی ایک بیج جو ہے اس کا درجہ کمال درخت بننا ہی ہے نا. تو بیج نہیں مچھلی بننے کی کوشش کرتا، کچھ اور نہیں کرتا. بٹ دا کوسچن از کہ وہ بیج کب درخت بنتا ہے. what we have to do is کہ ہم اس کو وہ ماحول دے دیں جس میں اس نے اپنے اس درجہ کمال کی طرف جانا ہے، یعنی وہ ایکسپوجر دے دیں. اب قدرت نے جتنے آپ نوٹ کریں کہ جو کمپلیکس موسٹ پروسیسز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. جو آسان کام ہے وہ بندے کے حوالے کر دیا ہے. ابھی کھیتی باڑی کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم دونوں زمیندار آدمی ہیں. کھیتی باڑی بڑا مشکل کام ہے، ٹرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس مشکل کام کا ایک آسان حصہ ہے جو ہمارے پاس ہے. مثال کے طور پہ بیج بونا ہے، ہل چلانا ہے، زمین کو تیار کرنا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے، نہر وغیرہ ہے، سارا یہ کرنا ہے. دیر از دی مور ڈیفیکلٹ آسپیکٹ ٹو اٹ کہ اس بیج نے نائٹروجن کتنی لینی ہے، اس نے حبس کتنا برداشت کرنا ہے زمین کے اندر. یہ بڑے کمپلیکس پروسیسز ہیں. اللہ نہیں ہم سے ریموو کر کے یہ میں سنبھال لوں، پہلے والا کام تم کرو. بچے کی پیدائش میں آپ دیکھ لیں کہ 2 پوائنٹس جہاں پہ میل فیمیل کا انٹر کورس اور اس کے بعد بچے کی ولادت ہے، یہ 2 کام ہیں جو کہ ایک تو جو ڈلیوری ہے، لیبر ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے ایک چیز ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن دیٹس ویئر دی ہیومن ایلیمنٹ از انوالوڈ. جتنا ٹائم وہ بچہ ماں کے پیٹ میں وہ پل رہا ہے، اس کو غذا کیسے ہونی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے بننے ہیں، اس کے سارے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہ آسان کام دے کے ہمیں کہا کیا ہے، اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بننا. اس کا جو ایکسپوجر ہے وہ اس کو دے دو، باقی یہ خود کرے گا. تو ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جو حضرات جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، وہ سب اپنی اپنی فیلڈ میں ایز لانگ ایز کہ ہم انہیں پش نہ کریں بلکہ ان کے آگے جانے کا جو راستہ ہے اس کی صرف رکاوٹیں دور کرتے رہیں، گوڈی کرتے رہیں، ٹائم پہ پانی دیتے رہیں. باقی اس نے خود کرنا بھی، قدرت نے دیا ہے تو وہ درجہ کمال تک پہنچ جائے گا. If we can remember this part, everything becomes easy. راجد صاحب بہت شکریہ. اور یہ وعدہ آپ سے ہم نے لے لیا ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ہم زحمت دیں گے آپ کی کنوینئنس کے لحاظ سے. ویری گریٹفل. بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ.